اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ یمن میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا سردار حاتم طائی تھا۔ اب حاتم طائی کی ثقافت سے دنیا کا کون سا آدمی ہے جو ناواقف ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ جب قید ہو کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم پڑا کہ ان قیدیوں میں حاتم طائی کے قبیلے کی ایک خاتون بھی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتون کو رہا کر دیا جائے۔ خاتون کو جب رہائی کی خوشخبری سنائی گئی تو اس نے یہ کہہ کر آزاد ہونے سے انکار کر دیا کہ میرے ساتھ قبیلے کے دوسرے افراد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قبیلے کو آزاد فرما دیا اور مال غنیمت بھی واپس کر دیا، اور نہ صرف اپنی طرف سے انعام و اکرام سے نوازا بلکہ بنفس نفیس سرحد تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں ایک دن حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ تھا۔ ایک شخص نے بتایا کہ حاتم طائی کے پاس ایک بہترین عمدہ نسل کا گھوڑا ہے جو ہوا کی رفتار سے دوڑتا ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھتا ہے بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حاتم طائی اور اس کے گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ بولا کہ جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے اس وقت اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل و شعور کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تم خود جاؤ اور حاتم طائی کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ کرو کہ وہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو۔ دربار میں ایک درباری نے کہا کہ حاتم طائی کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ قیمتی اس کا صبر رفتار گھوڑا ہے۔ بادشاہ کو درباری کی یہ بات پسند آئی اور اس نے وزیر سے کہا کہ تم خود حاتم طائی کے پاس جاؤ گے اور اس سے وہ گھوڑا مانگ لاؤ۔ اگر وہ گھوڑے کا اظہار کر دیتا ہے تو حاتم طائی یقیناً سخی ہے۔ روم سے چلا ہوا یہ وفد منزل طے کرتا ہوا رات کے وقت حاتم طائی کے گھر پہنچا۔ جس وقت وہ وہاں پہنچا موسلادھار بارش ہو رہی تھی، خوب اندھیرے میں بادلوں کی گرج ماحول کو خوفناک بنائے ہوئے تھی۔ ایسے خراب موسم میں کسی کی مہمان نوازی کرنا تو درکنار گھر سے نکلنا بھی ممکن نہیں تھا، لیکن حاتم طائی نے مہمان نوازی کا حق ادا کیا اور مہمانوں کی تواضع اور آرام و آسائش کا پورا انتظام کیا۔ دسترخوان پر لذیذ بھنا ہوا گوشت کھا کر مہمان خوش ہوئے اور انہوں نے اپنے اندر سفر کی تھکان کی جگہ توانائی محسوس کی اور گہری نیند سو گئے۔ صبح کے وقت جب بارش تھم چکی تھی تو ہر چیز دھلی ہوئی اور صاف نظر آ رہی تھی۔ ناشتے کے دوران وزیر نے مہمان نوازی اور اظہار تشکر کے بعد اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور کہا کہ ہمارے بادشاہ کو آپ کے گھوڑے کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ گھوڑے کی تعریف سن کر بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ سلامت کی خدمت میں نظر کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ ہاتھ ملنے لگا اور بہت افسردہ ہو کر بولا، اگر آپ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو یہ بات آتے ہی مجھے بتا دینی چاہیے تھی، لیکن میں مجبور ہوں، اس لیے میرا پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ پوری رات طوفانی بارش برستی رہی، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ چراغاہ یا کسی اور جگہ سے کوئی جانور منگا سکتا، لہٰذا میں نے اپنے گھوڑے کو ذبح کر دیا اور اسی کا بھنا ہوا گوشت دسترخوان کی زینت بنا تھا۔ وزیر نے حاتم طائی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ سلامت کو جب یہ سارا واقعہ جا کر سنایا تو اس نے حاتم طائی کی سخاوت کی بڑی تعریف کی۔ قبیلہ بنی کے سردار حاتم طائی کے بارے میں یوں رقم کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی اتنی شہرت سنی، بلکہ بادشاہ نے محسوس کیا کہ اس کی شہرت، اس کا نام اور اس کی عزت حاتم طائی سے کم ہے۔ بادشاہ کا دل حسد سے بھر گیا اور اس کے دل میں یہ وسوسہ آ گیا کہ جب تک حاتم طائی زندہ ہے مجھے حاتم طائی سے زیادہ عزت اور شہرت نہیں مل سکتی۔ اس نے بھی حاتم طائی شیطانی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک چلاک و فساد پسند اور لالچی شخص کو اس بات پر مأمور کیا کہ وہ حاتم طائی کو قتل کر کے اس کا سر اکھاڑ لائے۔
کرائے کا یہ دہشت گرد اور قاتل شخص اپنے درکش اور تیروں سے بھرا ہوا اور تیز دھار تلوار کو میان میں رکھ کر حاتم طائی کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حاتم طائی کے علاقے میں پہنچا تو اس کی ملاقات ایک خوش گفتار اور خوش مزاج اور بڑے ہی پرسکون شخص سے ہوئی۔ یہ شخص کرائے کے قاتل کو مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گیا، بڑے پیار اور خلوص سے اس کی توجہ کی۔ کرائے کا قاتل اس کا گرویدہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب مہمان نے رخصت ہونا چاہا تو خوش گفتار اور خوش اخلاق میزبان نے اصرار کیا کہ مہمان ابھی چند روز اور قیام کریں اور مزید خدمت کرنے کا موقع دیں۔ کرائے کے قاتل کے دل میں میزبان کی تقریب اور بڑھ گئی۔ اس نے کہا، مجھے ایک ضروری کام درپیش ہے، اس لیے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ میزبان نے کہا کہ اب وہ کام مجھے بتا دیجئے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے رازداری سے کہا کہ بادشاہ نے مجھے حاتم طائی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے سر پر بڑا انعام مقرر کیا ہے۔ اگر آپ حاتم طائی کو جانتے ہیں تو مجھے اس کا پتہ بتا دیں۔ یہ سن کر میزبان مسکرا دیا اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کہا کہ میں حاتم طائی ہوں، آپ اپنا کام شوق سے پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کام آپ اسی وقت پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ دیکھ لیں گے اور مزاحمت کریں گے اور آپ اپنے نام سے محروم رہ جائیں گے۔ حاتم کی یہ بات سن کر کرائے کے قاتل اپنے میزبان کے پیروں میں گر گیا۔ اس نے اپنی تلوار اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش پھینک دیا اور کہا کہ ایسے موزی سردار کے جسم پر پھول مارنا بھی گناہ عظیم ہے۔ سخاوت کے بارے میں ایک مجلس میں حضور کلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ جب یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو وہاں بہت سارے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے اور گھیوں کی بوریاں لادی ہوئی تھیں۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوری کا منہ کھل گیا ہے اور اس میں سے چند کلو گھیوں زمین پر گر گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے ملازم سے باز پرس کی اور اس کو ڈانٹا کہ یہ گھیوں زمین پر کیوں گرا ہے۔ آنے والے شخص نے یہ دیکھ کر واپسی کا فیصلہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، یا رسول اللہ، مجھے شہد چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ سوالی شخص نے ساری کارگزاری بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی فرمایا کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ شخص دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے ملازم سے شہد مانگی۔ ملازم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اس آدمی کو شہد چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اسے شہد دے دو۔ ملازم نے برتن مانگا۔ آنے والے شخص نے کہا، میرے پاس تو برتن نہیں ہے۔ ملازم نے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور، اس کے پاس تو شہد لینے کے لیے برتن ہی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ شہد کا ڈبہ اٹھا دو۔ آنے والے شخص نے کہا کہ میں کمزور آدمی ہوں، اتنا زیادہ وزن تو نہیں اٹھا سکتا۔ ملازم پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آنے والا شخص بہت کمزور ہے اور اتنا شہد اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملازم کی بار مداخلت پسند نہیں آئی۔ ذرا تیز لہجے میں فرمایا کہ اونٹ پر لاد دو، اور آنے والا شخص اونٹ پر شہد لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضور کلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ ہر مسلمان دولت مند بننا چاہتا ہے، لیکن کوئی آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل کو اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ یہ پیغمبر نے کے اوصاف ہیں، اور طرز فکر جب بندے کے اندر تحریک ہو جائے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی شے براہ راست موجود نہیں ہے، ہر چیز کا وجود اللہ کی حاکمیت پر ہے، سارے جہانوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے۔ انسان زندگی میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس چیز سے متعلقہ لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے،
मगर हम शैतान की कुर्बत को कोगलर करते रहते हैं, शैतान के औसाफ पसंद करते हैं। अगर हम रहमान से करीब होना चाहते हैं तो रहमान की सिफात अख्तियार करके देखें। अगर आप भी अल्लाह ताला की कुर्बत अख्तियार करके कायनात में मुमताज़ होना चाहते हैं तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत कीजिए। बिलाशुबा मोहब्बत रखने वाले लोग अल्लाह के दोस्त हैं और दोस्त हमेशा नवाजिश होती है। अल्लाह ताला आपको और मुझे सखावत की सिफात अता फरमाए। आमीन।